جب روح ہے نا سر، میں اس کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ تو کوئی روح کو نہیں جانتا. تو یہودی انتظار کر رہے تھے نبی کے آنے کا. ان کو نا بڑے ذہین لوگ تھے، ان کو کہیں سے پتہ لگا کہ لگتا ہے ایسا، پتہ نہیں کیسے کیلکولیٹ کیا کہ سعود یعنی عرب کے حجاز کے علاقے میں یثرب کا علاقہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے نبی وہاں نمودار ہو. اب یقین کریں، یعنی ابھی نبی وہاں آئے ہی نہیں تھے، یہودی آ کے وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے. اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی نبی آئے، کوئی نبی آئے. حضرت سلمان فارسی، اللہ نے ان کو صحابی بنانا تھا، ایران کے رہنے والے اور مذہب ان کا ایرانی، آگ کی پوجا کرنے والے. وہاں سے کسی نے ان کو اٹھایا اور غلام بنا کے تو عرب کے علاقے میں لے آئے ایران سے. اور لے کے جب لائے تو آ کے یہودی نے خرید لیا اور ان کے غلام بن گئے. انہیں کہا بھی تو ساڑی نا کھجوریں لایا کر. تو وہ نا کہتے ہیں کہ میں کھجوریں اتار رہا تھا تو نیچے کسی نے آ کے حضرت یہودیوں کو کہا کہ ایک اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اپنا، مکہ سے نہ ادھر آ گیا. کہتے ہیں ان کی خوشی دیکھنے والی تھی. حضرت سلمان فارسی کی حدیث، ان کا کہنا ہے کہ ان یہودیوں کی خوشی دیکھنے والی تھی کہ نبی آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا جس کا ہم انتظار کرتے. فٹافٹ کر میں بھی نیچے اترا وہاں سے کھجور سے جس طرح بھی. تو سارے جناب وہ پہنچے اور جا کے انہوں نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا بھی پہلے ثابت تو کریں کہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے. اس سے کوئی ایسی بات پوچھیں جو عرب میں کسی کو پتہ ہی نہ ہو. تو جا کے انہوں نے 3 سوال کیے اور 3 سوالوں میں انہوں نے کہا کہ پہلے تو پہلا سوال وہ کیا جو آپ نے کیا ہے کہ بتائیں روح کیا ہے، روح کیا ہے. تو دوسرا سوال یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. اچھا، ذوالقرنین نامی کسی شخص کے بارے میں عرب میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تیسرا یہ ہے کہ جو اصحاب کہف تھے ان کا واقعہ تو سنائے ہمیں. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا بھی میں تو کل بتاؤں گا تمہیں. تو ان کا خیال تھا کہ اللہ مجھے بتائے گا تو میں بتاؤں گا، مجھے اللہ نے بتانا ہے، وہی کرے گی. تو وہی نہیں آئی اور وہی تاخیر سے آئی. 3 سوالوں کا جواب بھی آیا اور ایک تنبیہ بھی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بات کہا کرو نا انشاءاللہ کہا کرو، بغیر انشاءاللہ کے نہ کہا کرو. یہ قرآن کی آیت آئی. اب جناب 3 سوالوں کا اللہ نے جواب دیا. روح کے بارے میں کہا کہ روح ہے اللہ کا حکم اور اس سے زیادہ اللہ نے نہ بتانا ہے اور نہ بتانے کی ضرورت ہے. کڑک اللہ کے نبی کو کہ روح اللہ کا حکم ہے، نہ اس سے زیادہ مفہوم ہے اس کا، یہ نہ بتانا ہے، اس سے زیادہ نہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے. ہاں، اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ یہ ہے. اور اللہ نے سورہ کہف اتاری. سورہ کہف یہودیوں کے لیے نا ایک طرح کی وہ ہے، مطلب ان کے لیے نا موت ہے. یعنی جو اس میں بیان، ہاں، وہ سورہ کہف کا بہت تعلق ہے دجال کے ان سے اور آخری اینڈ آف دا ٹائم سے. سورہ کہف کو بہت دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتا دیں وہ بغیر اللہ کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ ہی نہیں چل سکتی. تو یہ تو اس میں نا میں لمبا واقعہ اس لیے سنایا آپ کو. دیکھیں، روح کے بارے میں نا صرف آپ یہ یاد رکھیں جو اللہ نے ہمیں بتا دیا نا کہ روح اللہ کا حکم ہے. اس حکم کا فارم کیا ہے؟ وہ ہے ایک سٹرکچر بن گیا ہے، ایک سٹرکچر بن گیا ہے. اب وہ سٹرکچر ایسے ہے، یہ آپ نے اسٹوڈیو بنا دیا ہے، لائٹیں لگا دی. آپ نے ابھی بجلی کا پلگ نہیں لگایا. اچھا، جس وقت آپ نے پلگ لگایا تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف یہ کہ اس کا فنکشن شروع ہو گیا. اور جس وقت آپ نے پلگ نکایا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، فنکشن ختم ہو گیا. تو جو سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے ہمارا قالب بنایا ہے نا، اس قالب، یہ قالب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ اس میں اپنی روشنی میں سے روشنی نہ ڈال دیتا. وہ جو روح ہے نا وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی ہے. وہ کوئی الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، وہ کچھ کیا ہے. میں اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں. ایک موم بتی جل رہی ہے، ایک اور موم بتی نہیں جل رہی. آپ نے اس کے قریب لے کے گئے، ادھر گئے، یہ جل پڑی. اس کے اندر کیا گیا ہے؟ کیا گیا ہے اس کے اندر؟ کچھ تو گیا ہے نا، وہ روح ہے. تو وہ جو روح ہے نا وہ امر ربی ہے. اور دیکھیں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں اندر جو چل رہا ہے نا، وہ ایسے نظام چل رہے ہیں، کیمیکل چل رہے ہیں، وہ چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے پیچھے سے کوئی انرجی فورس نہ ہو. وہ جو فورس ہے وہ اللہ کا. اس کی شکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس اتنا سمجھنا کہ اللہ کا حکم ہے. تو میں اور آپ اس بات کو روح کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہمارے اندر ایک سٹرکچر ہے اور یہ سٹرکچر عارضی ہے
جو آپ کے اندر یہ سیل ہے نا، یہ 6 گھنٹے پہلے نا پراٹھے میں تھے، ہے نا، اور وہ جو پراٹھے میں ہے نا کچھ عرصے بعد ایک گائے کے گوبر میں تھے، اور کچھ عرصے پہلے گائے کے پیٹ میں تھے، کچھ عرصے پہلے کسی گدھے کے اندر تھے، کچھ عرصہ پہلے کہیں مٹی میں ریت میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیمیکلز ہیں، لیکن ہمارے اندر اللہ کا حکم ہے. اب یہی بات ہمیں سمجھنی، روحانیت کے مسافروں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو میں لیے پھر رہا ہوں نا اپنے ساتھ، یہ اللہ کے حکم کو لیے پھر رہا ہوں. یعنی میرے ہاتھ میں نا ایسے جیسے گرنتھ صاحب نہیں اٹھائی ہوتی سکھوں نے، گرنتھ صاحب قرآن اٹھایا ہوتا ہے، یہ میں اب اللہ کا حکم اٹھائے پھر رہا ہوں. تو اسی حکم کی لاج رکھ کے ہی نا آپ تعلق کے ساتھ اللہ کا جوڑ کے رکھیں. تو روح کے بارے میں اتنا ہی ہے، بس اس کو خیال رکھیں.